ابرار، آپ ایک سنگر ہیں، آپ اپنا ٹرسٹ بھی چلا رہے ہیں، فلاحی کام بھی کرتے ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی جو رولر پارٹی ہے آپ کا اس سے تعلق بھی ہے۔ فلاحی ریاست کا جو ایک تصور ہے جو قائد اعظم نے دیا، کیا آج فلاحی ریاست ہے ہمارا ملک؟ اس تصور کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ سمجھتے کیا ہیں؟ فلاحی ریاست کا تصور بیسیکلی ہے کیا؟ یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اسلامی فلاحی ریاست کا کانسیپٹ تو وہی ہے نا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر جائے تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہاں کا خلیفہ ہوگا۔ اور ظاہر ہے انسان تو پھر انسان ہوتے ہیں، تو اس پہ آنا اور اس ریاست ویسی بن جانا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو اس کے قریب بھی نہیں ہے۔ حقیقت تو یہی ہے، اور بڑی خوبصورت انداز سے باتیں ہوئیں ابھی تک، اٹ واز لائک میوزک ٹو مائی ایئرس۔ لیکن میں یہ پتہ کہنا چاہتا ہوں، پہلا کام، پہلی چیز یاد رکھیں، مایوس نہیں ہونا۔ یہ میں ساری عوام کو آپ کے چینل کی وساطت سے، قوموں کی تاریخ میں وقت لگتا ہے چیزوں کو ٹھیک ہونے میں، اور کس کو ٹھیک ہونے میں؟ ہم سب کو۔ اس نے کہا تھا نا، جبر کا موسم کب بدلے گا؟ ہم بدلیں گے تب بدلے گا، ٹھیک ہے نا؟ جب ہم نہیں نا بدلیں گے، ہم کہیں گے حکمران بدل جائیں، یہ سسٹم ٹھیک ہو جائے اور ہم ویسے ہی رہیں، ہم ٹیکس نہیں دیں، بھائی کیسے چلتا ہے ملک؟ ہم اپنی جو ڈومین ہے اس کے اندر اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ کیا والد بچے کو بتا رہا ہے کہ یہ ملک تمہارا ہے، تم نے ٹھیک کرنا ہے؟ کیا آج کے بچے کو ہم علامہ کی کتابیں پڑھا رہے ہیں؟ بال جبرائیل پڑھا رہے ہیں ہم پڑھا رہے ہیں ان کو؟ یہ بانگے درا بال جبرائیل ہمارے کورس میں ہمارے والدین نے ڈالا تھا۔ کیوں؟ ان کو احساس تھا امپورٹنس کا اس کی۔ اقبال کو پڑھ لیں، ان کے افکار کو پڑھ لیں، قائد کی اسٹرگل کو دیکھ لیں، اور فیتھ، یونٹی اور ڈسپلن، تین چیزوں پہ چل لیں۔ آپ کے پاس یہ جو آپ ویژن ہے نا، آپ کہہ رہی ہیں کہ اسلامی فلاحی ریاست یہ آپ کے قدموں میں ہوگی، یہ چھوٹا سا کو بہت سائنس نہیں ہے بڑی، ہم لوگوں کو پریشان نہ کریں، صرف اس طرف چل نکلیں، اور اس کا سٹارٹ ہوگا جب ہم اپنے بچے کو یہ تعلیم اور تربیت دینا شروع کریں۔ لیکن وہاں پر چلنے کے لیے آپ کو ایسے سسٹم کو بھی انٹروڈیوس کروانا پڑے گا۔ ابھی میں نے بھی پہلے بلدیاتی نظام کی بات کی، آپ مجھے بتائیں کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس نے اپنے ٹینیور میں اپنے شوق سے عوام کا خیال رکھتے ہوئے، عوام کے حقوق کا سوچتے ہوئے بلدیاتی نظام کروائے ہیں؟ یہاں سینسس کس نے کروائے؟ سپریم کورٹ نے کرائے۔ یہاں بلدیاتی نظام کس کے حکم پر ہوتے ہیں؟ سپریم کورٹ کے حکم پر ہوتے ہیں۔ تو جب ایک نیچے ٹھیلے والا، ریڑھی لگانے والا ان پاور نہیں ہوگا جناب، آپ جتنے مرضی سیاستدان ہمیں لیکچر دے دیں، عام آدمی کو کہہ دیں کہ تم نے ٹیکس دینا، بھئی عام آدمی تو انڈائریکٹلی ٹیکس دے رہا ہے۔ آپ اپنے سسٹم کو دیکھیں، آپ انٹروڈیوس کیا کروا رہے ہیں جناب؟ میں عرض کرتا ہوں، ایک تو میں عام آدمی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، عام آدمی تو ٹیکس دے دے کے پاگل ہو چکا ہے، عام آدمی ہی اس کے اوپر ہی تو سارا پریشر آ رہا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ان اربوں اور خربوں کی، خرب والوں کی جن کا ذکر ابھی انہوں نے کیا، خلیل الرحمان صاحب نے، انہوں نے کہا کہ سارا سسٹم تو ان کے لیے بنتا ہے، بڑے لوگوں کے لیے بنتا ہے، اور انہی کے گرد گھومتا ہے، ان سے نکلوانا ہے، وہ نہیں دیتے۔ غریب آدمی تو دے رہا ہے ٹیکس، صابن لیتا ہے تو ٹیکس دیتا ہے، سبزی لیتا ہے تو کوئی بھی چیز لیتا ہے وہ تو اس کے اوپر ٹیکس دے رہا ہے۔ ٹیکس جو لوگ نہیں دے رہے وہ بڑے لوگ ہیں، وہ بڑی مچھلیاں ہیں، ان کو اس کے اندر ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں۔ اور آپ نے درست فرمایا کہ ہمیں سسٹم کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر ہمیں ایمان چاہیے کہ اگر حکومت ہمارے نصیب میں ہوگی تو ہمیں مل جائے گی، تو ہمیں بلدیاتی نظام دینے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں نا، آپ پھر آگے نا بات فیتھ پہ، ایمان، میرے پاس جتنے اللہ مجھے دے گا پیسے میں گزارا کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ برا اور اچھا وقت آئے تو ہم نے بھی ہو سکتا ہے دیکھا ہوا ہو، دنیا اس کو دیکھتی ہے، مگر ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو تین چیزیں، ایمان کہ اللہ میں نے رزق حرام نہیں کھانا، اس کے اوپر میرا ایمان ہے۔ فیتھ، یونٹی کہ آپس میں متحد رہ کے، جس میں آپ اسٹیٹ کو سامنے رکھیں، گورنمنٹ کو نہیں، اسٹیٹ کو، کہ میں ریاست کی، بہتر ریاست کی، اس میں یونٹی اور ڈسپلن،
डिसिप्लिन गुड गवर्नेंस को जन्म देता है। जब हम अपने लाइफ के अंदर, उसके बाद अपनी इदारों के अंदर डिसिप्लिन लेकर आते, फौज क्यों आज एक कामयाब तरीन इदारा है अगर एज एन इदारा उसको देखा जाए, क्योंकि उसके अंदर डिसिप्लिन है। सो हम जब तक इदारों में डिसिप्लिन नहीं लेके आएंगे, हम विजन, जब भी परेशान हो विजन की तरफ जाएं, कायद के विजन की तरफ जाएं। इब्रार की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, इब्रार आपने भी कुछ गुनगुनाना था, तो मैं चाहूंगी कि ब्रेक पर जाने से पहले थोड़ा सा जरा आप भी गुनगुना दें, आपकी मौजूदगी का भी हम फायदा उठा लें। वो इस तरह से था कि मेरा अपना ही एक कलाम है कि सर उठा के देश में चलने का मौसम आ गया, आओ के अब एक हो जाने का मौसम आ गया, आओ जरा दोस्तों सोचो जरा, धो रहा था कल जिसे अपने फटे कुर्ते के साथ, आज वो बच्चा उसी गाड़ी के नीचे आ गया, कब तलक कागज चुने कूचों के गंदे ढेर से, कौपलों के फूलने फलने का मौसम आ गया, आओ जरा देखो जरा, गैर मुस्लिम हो के मुस्लिम सबका अपना घर है ये, सबने जीना भी है मरना भी है इस आगोश में, वो जो नफरत डालते हैं इन दिलों में जान ले, उन सरों की फसल झुक जाने का मौसम आ गया, आओ जरा बिनते हव्वा को अब उसका हक तो देना ही है, पर साथ भी चलना है लेकर मुल्क की तामीर में, माँ है बेटी है बहू है बहन है बीवी है ये, आज ये खुश रंग रिश्ते क्यों परेशान हो गए, जिससे इन रिश्तों में कायम हो मोहब्बत की फिजा, आज से वो प्यार बरसाने का मौसम आ गया, काटना सर खून बहाना ये कहाँ इस्लाम है, जिंदा लोगों को जलाना ये कहाँ इस्लाम है, और असलहे के जोर पे अपनी शरीयत का निफाज बम स्कूलों में गिराना ये कहाँ इस्लाम है, आओ मिलकर बांट लें जुर्मे ज़ईफ़ी की सजा, और लें बदले में हम लाखों करोड़ों की वफा, सर उठा के देश में चलने का मौसम आ गया, आओ के अब एक हो जाने का मौसम आ गया। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अब जनरल साहब, जब हम बात करते हैं मजबूती की और एक होने की, लेकिन हमने देखा है, आप हमारी हिस्ट्री हमें बताती है, हमने देखा है कि बजाय इसके कि हमारे इदारे मजबूत हों, अवाम एक पेज पर मजबूत हों, बराबरी हो, यहाँ कुछ ख़ानदान ही मजबूत हुए हैं, कुछ ख़ानदानों के ही असासे बड़े हैं। गरीब आदमी जहाँ आज से 60-70 साल पहले खड़ा था, आज भी गरीब आदमी का बल्कि उससे ज़्यादा बुरा हाल है, उससे ज़्यादा बदतर हाल है। सर, क्या इसकी वजह यही है कि हमारे मुल्क का असल मसला आज भी करप्शन ही है? जी देखें, बात ये एक तो होती है ना, फिलॉसफी, शायरी लिखने वाले लोग, वलवला देने वाले लोग, जज्बात उभारने वाले लोग बहुत अहम हैं, और इनके बगैर एक कौम जो है वो उसमें वो जज्बा पैदा नहीं होता। लेकिन जब आपने कोई काम करना हो तो आपको एक और चीज़ की ज़रूरत भी है, वो है मैनेजमेंट स्किल्स, कि ये काम कैसे किया जाता है। वो एक साइंस है, वो एक आर्ट है, वो ऐसे नहीं आ जाता, खुद ब खुद नहीं आ जाता, उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। तो मेरी बहन फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वज़ीर आज़म ये कहें कि कल मैं चाहता हूँ कि ये पूरे ग्राउंड का घास काट दिया जाए,